السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی وطر پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں جو وطر کی دعا وہ رکوع سے پہلے پڑھنی ہے یا رکوع کے بعد میں پڑھنی چاہیے۔ محترم بھائی، یہ وطر کا طریقہ جو بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بندہ اس طرح پڑھے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ مثلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھتے، اور وہ 11 رکعتیں کس طرح پڑھتے تھے؟ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت وطر پڑھ لیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی 736 نمبر حدیث ہے اور صحیح بخاری میں 626 نمبر۔ اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے موطا امام مالک کے اندر، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 وطر پڑھتے تھے، جیسا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 3 رکعت وطر اکٹھے شروع کرتا ہے، جس طرح کہ عام ہماری مساجد میں رمضان کے مہینے میں پڑھے جاتے ہیں، تو بھائی ان کے پڑھنے کا افضل طریقہ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، 1 رکعت اکیلی پڑھو، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور اگر کسی نے 3 اکٹھے پڑھنے ہیں تو پھر درمیان میں تشہد نہیں بیٹھنا، کیونکہ 3 رکعت وطر پڑھنے ہیں، درمیان میں تشہد نہیں بیٹھنا، جیسا کہ سنن دار قطنی وغیرہ کی ایک حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ 24 پر، اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، انشاءاللہ صحیح روایت ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا نا کہ 3 رکعت وطر نہ پڑھو اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو، یعنی 3 رکعت وطر اس طرح نہ پڑھو جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز کی مشابہت نہ کرو۔ مغرب کی نماز کی مشابہت کس طرح ہوگی؟ وہ 3 رکعت وطر میں کہ 2 پڑھ کے بندہ جب تشہد بیٹھے گا وطروں میں تو ظاہر بات ہے مغرب کی مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ مغرب کی نماز کے اندر بھی 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھا جاتا ہے، تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 3 رکعت وطر اگر کوئی بندہ اکٹھا پڑھتا ہے ایک سلام کے ساتھ تو پھر درمیان میں تشہد 2 پڑھ کے نہیں بیٹھنا۔ کون سی حدیث؟ یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 یا 5 وطر پڑھتے تو ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی جب 7 وطر یا 5 وطر پڑھنے ہیں تو درمیان میں تشہد نہیں، تو 3 وطروں کے بعد 3 وطروں کے اندر درمیان میں تشہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جب 3 رکعت وطر پڑھیں گے اکٹھے ایک سلام کے ساتھ تو پھر درمیان میں 2 پڑھ کے تشہد نہیں بیٹھنا، یہی طریقہ ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت جو ہیں وہ بغیر تشہد کے یعنی درمیان میں بغیر تشہد بیٹھے 3 اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یا 2 پڑھ کے سلام پھر کے 1 اکیلی پڑھ سکتے ہیں، یا 5 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اکٹھے 1 تشہد کے ساتھ، یعنی آخر میں تشہد بیٹھنا ہے۔ 7 پڑھ سکتے ہیں، آخر میں ہی تشہد بیٹھنا ہے، اور 9 رکعت پڑھ سکتے ہیں اکٹھی، اس میں 8ویں رکعت کے بعد تشہد بیٹھیں گے اور پھر 9ویں رکعت کے بعد تشہد بیٹھیں گے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طریقہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ باقی دوسری بات کہ جی وطر کی دعا جو ہے، بھائی اس بارے میں ہمارا موقف جو ہے وہ یہ ہے، اور راجح بات بھی یہی ہے کہ قنوت وطر جو ہے یہ رکوع سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ مثلا رکوع سے پہلے جب بندہ مثال کے طور پہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے وطر کی آخری رکعت میں، یعنی اگر وہ 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے اکٹھی تو آخری رکعت میں جب وطر کی آخری رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو سورۃ اخلاص مکمل کر کے تو ساتھ ہی وہ جو ہے وہ دعا شروع کر دے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اکیلا ہے۔ اگر جماعت کے اندر ہے تو پھر اللہم اہدنا فی من ہدیت جمع کا صیغہ بول سکتا ہے۔ تو یہ دعا رکوع سے پہلے ہونی چاہیے، جیسے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر پڑھتے تو رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ یہ روایت
صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر بھی اس کی تخریج کی ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بھائی جو لوگ رکوع کے بعد دعائے قنوت کرتے ہیں وطروں کے اندر اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بھائی اس کو قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسے سمجھ آئی ہے وہ ایسے کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں زیادہ بہتر اور راجح وہ یہی ہے کہ رکوع سے پہلے جو ہے وہ وطروں کے اندر دعا مانگی جائے، قنوت کی جائے، کیونکہ نص کا تقاضا یہی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب رکوع سے پہلے قنوت کریں گے تو جس طرح حنفی جو ہیں وہ پہلے رفع الجان کرتے ہیں پھر دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو بھائی یہ رفع الجان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔